قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ کہتے جی قرض دار کی روح جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہی ہے، تو بات نہیں ہے، لیکن قرض دار کو اس وقت تک عذاب سے رہائی نہیں ملتی جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کرو، نہ بھی ہو تو چند رشتہ دار مل کے مدد کر کے اس کا قرضہ ادا کرتے ہیں، یا پھر جس کا قرضہ ہے اس سے معافی دیں۔ اسی لیے قرضہ تو ایسی بری بلا ہے، کوئی میت آتی تو ضرور پوچھتے کہ حل ترک دینن، اس پہ قرضہ ہے؟ کہتے ہاں۔ حل ترک مالن، کوئی ادا کرنے کے لیے جائیداد بھی ہے؟ وہ کہتے ہاں ہے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ اگر کوئی کہتا جی قرضہ تو ہے لیکن ادائیگی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرماتے صلو علی صاحب، جاؤ تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، کیوں قرضہ لیتے ہیں ادا نہ کر سکے؟ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے ملک فتح ہونے لگ گئے، جزیرہ عرب فتح ہو گیا، بیت المال بھر گیا، تو اب حضور یہ فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اور کوئی کچھ چھوڑ نہیں گیا ہے، انا مولا لمن مولا لہو، میں اس کا ولی ہوں، میں ادا کروں۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتر سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں نا، کیا کہوں اس کو؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قرض کا کیا مسئلہ ہے؟ خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔